إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اللہ کے دین کی حفاظت خصوصاً اس دین کی بنیاد جس علم پر ہے، قرآن کا علم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، اس علم کی حفاظت ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو اس کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے، خصوصاً اہل علم۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان اور وعدہ امت سے کیا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت فرمائے گا، اور تاریخ اور آج کا دور اس بات کا شاہد ہے کہ ایک ایسے دور میں جس میں حفاظت علم کے ذرائع اور وسائل کم تھے، قرآن کی حفاظت ہوئی، یہاں تک کہ ہم ایسے دور میں پہنچ گئے کہ جس میں حفاظت علم کے وسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو جب اس دور میں حفاظت اچھی طرح سے ہو گئی تو اس دور میں من باب اولا حفاظت زیادہ اچھی ہوگی۔ لیکن دین کا مدار صرف قرآن پر نہیں ہے، بلکہ فہم قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر اپنی طرف سے حکمت کا القاء کیا، رسول کو حکمت کا علم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سنت کی بھی تعلیم دی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں قرآن کے متن کی حفاظت ضروری ہے اور امت کے لیے اس کا اخذ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے حدیث کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کا صحیح سمجھنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ حدیث کے بغیر قرآن کا بہت بڑا حصہ آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کچھ آیتیں ہیں جو واضح ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا، للذکری، نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت کا قبول کرنے والا یا غور کرنے والا۔ لیکن یہ نصیحت والا حصہ ہے،
قرآن میں اس کے علاوہ مثالیں ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، قصے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ان حصوں کا سمجھنا محض پڑھنے سے ممکن نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کی طرف، آپ کی سنت کی طرف رجوع کرے۔ یہ ذمہ داری آپ پر تھی۔ لہٰذا اہل علم نے قرآن کے بعد خاص طور سے اس بات کا اہتمام کیا کہ قیامت تک کے افراد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصول ممکن ہو، اور لوگ دین کے اعتبار سے، دین کے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قرآن کے ساتھ رکھ کے چلیں، قرآن کے